اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوا تو عمر ہوگا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ عمر میرے دین کو عطا فرما دے کہ اس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ اسلام کی سلطنت کا پھیلاؤ، جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام، پھر جوڈیشری کا نظام، انٹیلیجنس کا نظام، پولیسنگ کا نظام، اکنامک سسٹم، پہلا بینک اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو اسلام کو عطا ہوا اور جس کے اوپر انسانیت فخر کرتی ہے، وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا ہے۔ دعا ایک بار مانگی، اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب، مانگا عمر ایک بار ہے، اب ہر صدی کے سرے پر ایک عمر دیتا رہوں گا، جس سے تیرے دین کو تقویت ملتی رہے گی، جس سے تیرے دین میں پھر سے ریوائول ہوگا، پھر سے اقدار زندہ ہوں گی، پھر سے اس کو عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، احترام ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اس دعا میں دو اشخاص کا ذکر کیا، ان دونوں کا نام عمر ہے، اور کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ دعا کیا ہے کہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما کہ جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ اور یہ دعا کر کون رہا ہے؟ جو خود دین عطا فرمانے والا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ مولا اپنی مخلوق میں سے فلاں شخص مجھے دے دے کہ جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جو خود مالک ہیں، تاجدار ہیں، مختار ہیں، دین عطا فرمانے والے ہیں، شریعت عطا فرمانے والے ہیں، تو وہ کسی کے لیے یوں دعا فرمائیں تو اس کی قسمت پر کائنات رشک نہ کرے تو کیا کرے؟ کہ حضور کسی کو مانگے تو اس کی قسمت پر رشک نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو حضور نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو در حقیقت اللہ سے مانگ کر لیا اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ تقویت نصیب ہو۔ اب حاضرین گرامی، یہ دو احادیث میں نے کیوں بیان کی؟ ایک یہ کہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوا تو عمر ہوگا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ عمر میرے دین کو عطا فرما دے کہ اس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ تقویت کیسے ملتی ہے؟ عام الفاظ میں تقویت کو ملنے کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے دین کا ریوائولسٹ ہو، میرے دین کو مضبوط کرنے والا ہو، میرے دین کو مستحکم کرنے والا ہو، اور میرے دین کو پھیلانے والا ہو۔ تو تقویت اسی انداز میں ملتی ہے، کیونکہ دین کی تقویت ہے تو افکار سے ہوگی، نظریات سے ہوگی، ان نظریات، افکار اور تعلیمات کے پھیلاؤ سے ہوگی، اور کریٹو اپروچ سے ہوگی۔ تو در حقیقت دین کی تقویت کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تاکہ میرے دین میں یہ شخص ان امور اور اپروچز کو داخل کر دے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب ایک تیسری بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندے پیدا فرماتا ہے، اپنے اہل اللہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ اہل اللہ جب روحانیت کا اور اللہ کے حضور عجز و نیاز کا، اخلاص کا، خلوص نیت کا، نیکی کا، زہد کا، ورع کا سفر طے کرتے کرتے اپنے روحانی مقامات میں نفس مطمئنہ پر فائز ہوتے ہیں، تو وہاں سے اللہ رب العزت اپنے اہل اللہ اور نیک بندوں کے دو
جدا رستے مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک رستے کو طریق ولایت کہتے ہیں اور دوسرے رستے کو طریق نبوت کہتے ہیں۔ ائمہ عرفاء اہل اللہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ رستہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت طریق ولایت کے نام پر عطا فرماتا ہے، اس رستے کی امامت اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ یعنی قیامت تک آنے والے فقط اہل اللہ، چاہے وہ بڑھ کر اپنے دور کے غوث اور قطب ہی کیوں نہ بن جائیں، ان کے امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دوسرا رستہ بھی عطا فرماتا ہے جسے طریق نبوت کہا گیا۔ جس طرح طریق ولایت کی انتہا، یہ دونوں کیٹیگریز اہل اللہ کی ہوتی ہیں، یہ دونوں طبقات ولی ہیں اور اہل اللہ میں سے ہیں، لیکن دونوں کو مختلف انداز کی جاب ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں۔ تو جن کو طریق ولایت والی جاب ڈسکرپشن دے دی جاتی ہے، اس راہ کی امامت مولا علی شیر خدا کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور پھر جو دوسری راہ طریق نبوت جس کو کہا جاتا ہے، تو طریق نبوت میں آنے والے اہل اللہ کی امامت اللہ رب العزت نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے سمجھ آتی ہے بات کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اب اس کو طریق نبوت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انبیاء شریعت لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس شریعت کا پیروکار کرتے ہیں، لوگوں کی اخلاقی برائیاں دور کر کے ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کا ان کو پیرو بناتے ہیں اور ان کو برے کاموں سے رکنے کی تلقین کرتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑے تو لوگوں کی اصلاح اور کمزور طبقات کی مدد کے لیے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء ہر دور میں آ کر یہ کرتے ہیں، کیونکہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ نبوت کے سلسلہ کو منقطع فرما کر اللہ رب العزت نے اب لوگوں کی ہدایت کا سامان ان اشخاص کے ذریعے مقرر فرما دیا جن کو مجددین کہا جاتا ہے۔ اور ہر صدی کے آغاز پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور وہ مجدد میرے دین کو تقویت دیتا ہے۔ اب ذرا غور کر کے پیچھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی گئی دعا پر دھیان کریں کہ حضور نے کہا کہ مولا مجھے عمر دے، اور ایک اور مقام پر کہ میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو یہ ہوتا، کیونکہ طریق نبوت کی راہ پر ہے، اور پھر کیونکہ نبی نہیں ہونا اب اس کو دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے۔ یعنی ان کی اس صدی میں اپنے بعد نبی کے بعد جس نے ہدایت کا سامان کرنا ہے اور شریعت کی محافظت کرنی ہے اور اسلام کو تقویت دینی ہے، اس مجددیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر قیامت تک ہر صدی میں جتنے مجددین آتے ہیں وہ طریق نبوت کا، ان مجددین میں دونوں راہیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اہل اللہ بھی ہیں، وہ اپنے دور کے امام ولایت بھی ہوتے ہیں اور تجدید کے امام بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مجددین ہر صدی میں ولایت کا فیض سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے لیتے رہتے ہیں، اور تجدید دین کا فیض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر بالخصوص سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے لیتے ہیں۔ تو ان چاروں کا فیض ان میں جمع ہوتا ہے، تو وہ مجددین ہر صدی میں اللہ کے دین کو تقویت دینے
ان کے اقدار کے ریوائول کے لیے سٹرگل کرنے اور لوگوں کی اصلاح احوال اور دین کے درپیش مسائل کو دور کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ کے آئی۔ اب یہ اس سے آگے یہ میرے ایک وجدان کی بات ہے، ذوق کی بات ہے کہ وہ حضور نے اللہ رب العزت سے ایک بار دعا کی تھی کہ مولا میرے دین کو تقویت جس سے ملے وہ عمر دے دے، میرے دین کو تقویت جس سے ملے وہ عمر دے دے۔ اور تقویت مجدد کے وجود سے ہوتی ہے۔ اور آپ کے اعمال اور حیات کو دیکھیں کہ جو ریفارمز پھر آپ نے دین میں انٹروڈیوس فرمائیں، اسلام کی سلطنت کا پھیلاؤ، جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام، پھر جوڈیشری کا نظام، انٹیلیجنس کا نظام، پولیسنگ کا نظام، اکنامک سسٹم، پہلا بینک اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو اسلام کو عطا ہوا اور جس کے اوپر انسانیت فخر کرتی ہے، وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا ہے۔ تو در حقیقت وہ عطا جو ان کے وجود سے اسلام کو نصیب ہوئی وہ مجددانہ کام ہے۔ تو حضور نے دعا تو ایک بار فرمائی کہ مولا مجھے وہ عمر دے جس سے میرے دین کو تقویت ملے، لیکن حضور کی ذات سے اللہ کو پیار اتنا ہے، دعا ایک بار مانگی، اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب مانگا عمر ایک بار ہے، اب ہر صدی کے سرے پر ایک عمر دیتا رہوں گا جس سے تیرے دین کو تقویت ملتی رہے گی، جس سے تیرے دین میں پھر سے ریوائول ہوگا، پھر سے اقدار زندہ ہوں گی، پھر سے اس کو عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، احترام ملے گا۔ تو ہر دور میں، ہر صدی میں آنے والا مجدد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ کا فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ احسان ہے آپ کے وجود کا۔ تو مبارک دن ہے کہ آج سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب سے جا ملے۔ تو ان کے اپنے محبوب کے ساتھ یہ ملاقات کا دن ہے، ان کے وصال کا دن ہے۔ تو مفارقت ختم ہوئی اور محب اور محبوب میں ملاقات آج کے دن طے پائی تھی۔ تو اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے وجود کے فیوزات، برکات عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک سنت بھی ظاہر ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے، تنظیمی کام کے لیے، دین کے احیاء کے لیے جب اللہ کے بندے، اس کا دین کام کرنے والے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، تو وہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ جس سے وہ اللہ کے دین کے کام میں تقویت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو جس کے نصیب میں یہ خدمت آئے وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کو مانگا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے۔